اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس زمین میں آباد ہو جاؤ، اس زمین میں بسو۔ کون سی؟ مصر اور شام کی زمین۔ مصر سے فرعون بنی اسرائیل کو نکالنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اب پیچھے صرف بنی اسرائیل بچ گئے تھے، تو رب نے فرمایا کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ، ان ظالموں کو زمین سے نکال دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا وعدہ آئے گا، وقت مقرر قیامت کا آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، سب جتنے بھی ہوں گے نا، رب نے فرمایا تم سب کو میدان معاشر میں اکٹھا کریں گے، یہ تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ لفیفن کا مطلب لپیٹ کر لے آنا۔ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں کافر مسلمانوں کے ساتھ چپٹیں گے، ان کے ساتھ چپٹیں گے نجات حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو مسلمان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن میدان معاشر میں جب راز کھلے گا نا کہ ہونا کیا ہے، تو اس وقت پھر مسلمانوں سے لپٹیں گے، چپٹیں گے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ لیکن اس وقت رب کی طرف سے حکم ہوگا، پہلی فرصت میں تو پہلا لمحہ جب ہوگا تو اس وقت تو سب نیک بد مومن مسلمان کافر سب اکٹھے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، لیکن پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مسلمان نجات پائیں گے اور کافر ہلاک ہوں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا۔ حق کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اس میں نہ تو نازل کرنے والے کی طرف سے کوئی باطل کی ملاوٹ ہے، نہ جن پر نازل ہوا ان کی طرف سے کوئی باطل کی ملاوٹ ہے، نہ جو لے کر آئے جبریل امی ان کی طرف سے کوئی باطل کی ملاوٹ ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے سب حق ہی حق ہے، سبحان اللہ، کچھ بھی اس میں باطل نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو ثابت رہے، زائل نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1450 سال سے تو نہ اس میں ایک لفظ کی کمی ہوئی نہ ایک لفظ کا اضافہ ہوا، 1450 سال سے قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حق زائل نہیں ہوتا، اور باطل وہ ہوتا ہے جو زائل ہوتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل زائل ہونے والی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ حق ہے اور یہ قیامت تک ثابت رہے گا۔ اس آیہ مبارکہ کا یہ جو جملہ ہے نا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ بیماری کے لیے شفا ہے، دم کیا جائے۔ تفسیر مدارک اور روح البیان میں آتا ہے، محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بیمار ہوئے، انہیں کہیں اپنے جسم میں کسی جگہ پہ کوئی درد ہوا، درد کافی شدید تھا، آرام نہیں آ رہا تھا، تو آپ کے متوسلین میں سے کچھ لوگ آپ کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس گئے۔ جا رہے تھے راستے میں، طبیب کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے، بڑی خوبصورت شکل تھی، بڑا خوبصورت لباس، سفید چمکدار لباس، اور خوشبو آ رہی تھی ان سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ طبیب کے پاس، نصرانی عیسائی طبیب کے پاس جا رہے ہیں، محمد بن سماک بیمار ہیں، ان کے علاج کروانے کے لیے یہ قارورہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ مرض کا تشخیص کر سکے۔ تو وہ جو نورانی بزرگ چہرے، نورانی چہرے والے جو بزرگ ملے، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تم بھی عجیب لوگ ہو، اللہ کے ولی کا علاج کروانے کے لیے اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہو، تم اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد لو گے، یہ قارورہ پھینکو، واپس جا کر یہ قارورہ پھینکو، واپس جا کر محمد بن سماک سے کہو وہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھے، جس جگہ پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھیں اور یہ آیت پڑھ کے دم کریں، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے قارورہ پھینکا اور واپس آ گئے۔
محمد بن سماک رحمتullah تعالی علیہ کو آ کے واقعہ سنایا، انہوں نے اپنے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور یہی آیہ مبارکہ پڑھی، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو شفا دے دی، سبحان اللہ، اسی وقت آرام آ گیا۔ پھر محمد بن سماک رحمتullah تعالی علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، وہ جو تمہیں راستے میں نورانی چہرے والے بزرگ ملے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام آج بھی اللہ کے مومن بندوں کی یوں مدد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ والے ہیں جی۔ آج کل ایک وزیر، مشیر، بادشاہ، حکمران والا کوئی ہو، وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے تو اللہ والے بڑے کام نہیں کریں گے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ حکومت کا کوئی وزیر مشیر کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ اس کے حکومت سے رابطے ہیں۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ کا ولی کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ اس کے اللہ سے رابطے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بہت کام کر جاتے ہیں۔ ہم بھی اگر رابطہ اپنے رب سے جوڑیں تو رب کس کا کام ہے جو کرتا نہیں ہے جی؟ وہ تو کافروں کے بھی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ مومن کے کیوں نہیں کرے گا؟ کرتا ہے وہ، بس کوتاہی کمی جو بھی ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری طرف سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حبیب جو آپ کو مانے گا، آپ پر ایمان لائے گا، آپ اسے جنت کی بشارت دے دیجئے۔ جو آپ کو نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ اسے اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے۔ آپ کی ڈیوٹی بس اتنی ہے۔ حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، نہ کوئی ایمان نہیں لاتا، آپ کو دکھ ہوتا تھا، غم لاحق ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو ڈھارس بندھائی، حبیب آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنا ہی، بس آپ پیغام پہنچائیں، باقی وہ جانے، ان کے کام جانے۔ جو ایمان لے آیا اس کو سعادت مندی کی بشارت دے دیجئے، جو ایمان نہ لے آئے اس کو بدبختی کی ڈر سنا دیجئے کہ تم بدبخت بنو گے۔ وَقُرْآنًا، کیونکہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے معجزے مانگے تھے نا، پچھلی آیات میں آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکہ کے پہاڑ ہٹا جائیں، یہ زمین زرخیز ہو جائے، یہاں پہ ندیاں بہنے لگیں، تو حبیب علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان کو اتنے معجزے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، آپ کی جو ڈیوٹی آپ نے وہ پوری کر دی، بس اب یہ جانے اور ہم جانے۔ اللہ اکبر۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تلاوت کریں، لوگ اس کو پڑھیں، سنیں اور یاد کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے چلیں مان لیا قرآن معجزہ ہے، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ سارا ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوتا؟ چونکہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پر صحف اور کتابیں نازل ہوئی تھی وہ یک بارگی نازل ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ساری تورات ایک ہی بار دے دی، لیکن یہ قرآن بار بار نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیوں بار بار نازل ہو رہا ہے؟ اس کی حکمت رب کائنات نے بیان فرمائی، یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے تاکہ حبیب آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور وہ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ پھر تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوتا تھا، جتنی شریعت کے احکام کی ضرورت پڑتی تھی اتنا قرآن نازل ہوتا تھا، جتنے واقعات کی ضرورت تھی اتنا قرآن سے نازل ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو شرف کوہ طور پر ایک مرتبہ حاصل ہوا کہ تورات پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی، وہی شرف نبی اکرم کو 23 سال تک حاصل ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ کہاں ایک بار حاصل ہونا، کہاں 23 سال تک حاصل ہونا، شرف میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں جبریل ایک ہی بار تشریف لائے، یہاں جبریل 23 سال تک آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مسلسل آ رہے ہیں بار بار، ہے جی، اللہ اکبر۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کوئی جبریل سے پوچھے 23 سال تک مسلسل سدرۃ المنتہا اتنا عظیم مقام چھوڑ کر زمین کی پستیوں میں جبریل آنا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آنے کی وجہ یہ ہے زمین تو پست ہے مگر جن کے پاس آتے ہیں ان کا مقام سدرۃ المنتہا سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، وہاں آتے ہیں اللہ۔
اور پھر یہ بھی کہ کوئی دنیا دیکھے کہ 23 سال تک جبریل امین جن کی دربانی کرتے رہے، ان کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، 23 سال تک خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا. اللہ اکبر. بہت حکمتیں ہیں جی اس میں رب کی. عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ اچھی طرح سے کر سکیں، لوگوں کو یاد بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.